حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام امام حق تیری پاکیزہ سیرت کو سلام حسین ابن علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے شہادت حق۔ ایک یہ سلسلہ ہے جو کہ خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، جس میں شہدائے کربلا اور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کوشش کی جا رہی ہے ARYQ-TV کی جانب سے کہ الحمدللہ یہ جو ماہ محرم الحرام کی شبیں ہیں، جو راتیں ہیں، ان میں تذکرہ ہو شہدائے کربلا کا اور نذرانہ عقیدت پیش کیے جائیں منظوم و منصور انداز میں۔ دیگر پروگرامز بھی آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں جس میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ممتاز و معروف شخصیت جناب مفتی محمد اکمل صاحب۔ ایسی شخصیت ہیں کہ پوری دنیا میں الحمدللہ آپ کے دیکھنے والے، سننے والے، پسند کرنے والے موجود ہیں، آپ سے محبت کرنے والے، احترام کرنے والے موجود ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہے مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف شخصیت، ایک ایسی دینی اور علمی شخصیت ماشاءاللہ جو ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتی ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ مفتی عبداللہ نورانی صاحب ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہوں گا۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر، ایک بہت اچھے اسپیکر جن کے گفتگو کو پسند کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور الحمدللہ نوجوان طبقے میں بہت زیادہ آپ کو پسند کیا جاتا ہے۔ شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شجاع بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تینوں حضرات کو خوش آمدید کہوں گا، اور آغاز کرتے ہیں۔ آج جو موضوع ہے ناظرین بہت ہی اہم موضوع ہے، اس پر ضرور آج یہ پروگرام دیکھیے گا، بہت مفید معلومات انشاءاللہ ہمارے اسکالرز حضرات آپ تک پہنچائیں گے۔ رخصت اور عزیمت، یہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ عام طور پر یہ دو وہ الفاظ ہیں کہ جو عام گفتگو میں استعمال نہیں ہوتے، لیکن آج ضرور اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ رخصت کیا ہے اور عزیمت کیا ہے۔ یہ دو اصطلاحیں ہیں، اس کا مفہوم کچھ بیان فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم دیا جاتا ہے، اور اس میں بندوں کے اعذار، بندوں کی مجبوریاں وغیرہ اس کو کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، تو اسے ہم عزیمت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اگر کسی حکم کی بنیاد کسی عذر کے اوپر ہوتی ہے تو اس کو رخصت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گھر میں ہیں، مقیم ہیں، روزے آپ پہ 30 روزے فرض ہیں، کرنے پڑیں گے آپ، اس کے اندر کوئی عذر نہیں شامل کیا گیا۔ لیکن اگر آپ سفر پر ہیں، سفر کی مشقت کی وجہ سے یہ عذر ہے، وہاں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، اب روزہ چھوڑنے کی اجازت یہ ایک شرعی حکم ہے، اور اس کی بنیاد ایک عذر پر رکھی گئی ہے۔ تو بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی حکم کی بنیاد عذر کے اوپر رکھی جائے تو اسے رخصت سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور آزار کا لحاظ کیے بغیر اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے اسے عزیمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ یہ فرمائیے گا مفتی صاحب کہ کن افراد کو اصحاب عزیمت ہونا چاہیے، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ مفسرین و محدثین نے اس آیت مبارکہ کے اس حصے اولی الامر کی تفسیر میں جو روایات نقل کی ہیں اس سے مراد علماء یا فقہا ہیں، یا عمراء، ارباب اقتدار اور ارباب حکومت ہیں۔ تو یہ اولو الامر ہیں جن کی لوگ اطاعت کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، جن کے حکم کو لوگ تسلیم کرتے ہیں، اور جن کا حکم ماننا شرعی اعتبار سے لازم ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے متضاد نہ ہو۔ اس لیے اس کے بعد وہ اولو الامر کے ساتھ جو ہے اطیعوا کا لفظ نہیں آیا۔ اللہ کی اطاعت اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل بالذات ہیں، اور جو اولو الامر کی اطاعت ہے
علماء کی، فقہا کی اور عمراء کی اطاعت ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو۔ تو چونکہ یہ مطاع لوگ ہیں، ان کی اطاعت کی جانی ہے، عمراء کی اطاعت کی جانی ہے، اس لیے عمراء کو صاحب عزیمت ہونا چاہیے۔ چونکہ فقہا کی اطاعت کی جانی ہے، اس لیے ان کو صاحب اصحاب عزیمت میں سے ہونا چاہیے۔ چونکہ علماء کی اطاعت کی جانی ہے، اس لیے ان کو ارباب عزیمت میں سے ہونا چاہیے، اصحاب عزیمت میں ہونا چاہیے۔ اور میں ساتھ میں یہی کہوں گا کہ پہلے جو علماء ہوتے تھے وہی مشائخ ہوتے تھے، جو مشائخ ہوتے تھے وہ علماء ہوا کرتے تھے۔ اب ہمارے معاشرے میں بعض مشائخ ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ سے علماء نہیں ہوتے، لیکن وہ اس سلسلے سے منسلک ہوتے ہیں، تو انہیں بھی اصحاب عزیمت ہونا چاہیے کہ لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ان افراد کو قرآن و سنت کی روشنی میں اصحاب عزیمت ہونا چاہیے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کے نظام خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ کیا کہنا ہے؟ اچھا کیا فرمائیں گے شیخ بھائی اس حوالے سے کہ رخصت پر عمل کرنے کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ کچھ اس حوالے سے روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ دو مثالیں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سامنے آ جائیں۔ مفتی اکمل صاحب نے جو ہمارے سامنے مثالیں رکھی وہ عبادات کے حوالے سے، شرعی احکامات کے حوالے سے اور لوگوں کے عذر یا اعذار کا جس طرح تذکرہ فرمایا۔ میں مثال رکھنا چاہوں گا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی۔ یعنی کہ پہلی شہادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین حق کی جد و جہد کے دوران حضرت سمیہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں شہید کیا تھا ابو جہل ملعون نے، اور حضرت یاسر جو ان کے شوہر ہیں وہ بھی شہید ہوئے۔ جب ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صبر کی تلقین فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ، ان دونوں کو تو صبر کی تلقین فرمائی، ڈٹے رہنے کی تلقین فرمائی۔ بہرحال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حالات اور کیفیات سے بھی واقف تھے۔ جبکہ انہی دونوں کے صاحبزادے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نوجوان تھے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کو پانی کے اندر ڈبویا گیا اور انہیں کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا گیا اور وہ کہہ بیٹھے، اور پھر جب جاں بخشی ہو گئی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے روتے ہوئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ تو عرض کی کہ میرا دل ایمان پر مطمئن تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آئندہ بھی تمہیں مجبور کریں تو کہہ دینا جان بچانے کے لیے۔ اب یہ ایک ہی گھرانہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات مبارکہ پہلے دو کو کہا ڈٹے رہنا، صبر کرنا، تمہارے لیے جنت ہے، اور ان دونوں کو شہید کیا گیا، اور ان دونوں ہی کے صاحبزادے ہیں جناب عمار رضی اللہ عنہ، ان کو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دے رہے ہیں۔ گویا جہاں شرعی احکامات اور عبادات میں عزیمت اور رخصت کے پہلو ہیں، وہاں دعوت دین کے مرحلے میں، دین حق کے غلبے کی جد و جہد کے دوران بھی مختلف لوگوں کا مختلف طرز عمل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی پیاری مثال ہمارے سامنے آتی ہے عزیمت اور رخصت دونوں کی۔ اس سے ایک اور نتیجہ بھی میں سمجھتا ہوں ناقص رائے میں کہ یہ نکلتا ہے کہ اگر بعض مرتبہ کچھ لوگوں نے رخصت کا راستہ اختیار کیا ہے جس کی گنجائش شریعت نے عطا فرمائی، تو ان کو ہمیں کوئی ملامت کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے طرز عمل سے ایک ہی گھرانے کے دو افراد کے لیے عزیمت والی بات دکھائی دے رہی ہے اور تیسرے فرد کے لیے رخصت کی بات ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اب اگلی بات یہ کہ اگر رخصت ہی کے پہلوؤں پر عمل کیا جائے، غالباً یہ آپ کا سوال تھا، تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تو شریعت نے گنجائش عطا فرمائی جس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں اور شریعت نے رخصت عطا فرمائی، وہاں تو کوئی حرج کا معاملہ نہیں، لیکن ہمیشہ انسان، اچھا ایک اور اعتبار سے سمجھیے، عزیمت کا لفظ عزم سے ہے، پختہ ارادہ کرنا، انگلش میں کہا جائے گا ڈائی ہارڈ، آگے بڑھ کر عمل کرنا، اور رخصت کے اندر نرمی کا، سہولت کا، ذرا ہلکا معاملہ ہو جائے اس کا پہلو ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیشہ ہی اگر رخصت کے معاملات کو اختیار کیا جائے تو اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ کسی سستی اور کاہلی کے اسباب فراہم ہونا شروع ہو جائیں، اور اطاعت الہی میں جب عزیمت کے معاملات کا بھی تقاضا تو شریعت کرتی ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہ آ جائے، تو ہمیشہ ہی رخصت کا معاملہ رہے۔ اس کا ایک نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی رب کی بندگی کے اور احکامات کی پیروی کے اعتبار سے سستی یا کاہلی کا معاملہ پیدا ہو جائے۔ کیا کہنا ہے؟
ناظرین گرامی، چونکہ ابتدائی سیگمنٹ ہے اور میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ وہ اصطلاحات ہے کہ جو عام گفتگو میں استعمال نہیں ہوتی، تو میں نے کوشش کی کہ پہلے سیگمنٹ میں اپنے تینوں ہی مہمانان گرامی کی خدمت میں یہ سوال رکھا جائے کہ رخصت اور عزیمت کے حوالے سے، اختیار کرنے کے حوالے سے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، اور چونکہ ماہ محرم الحرام کے حوالے سے پروگرامز آپ دیکھ رہے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم آ جاتے ہیں اپنے سوال کی جانب۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کہ امام علی مقام نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، اس کے کیا اسباب ہیں، جبکہ رخصت کا بھی جواز موجود ہے؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی ہاں، دیکھیں یہ عزیمت اور رخصت ہر چیز میں ہے، جہاں پہ شریعت کا تعلق ہے وہاں پہ عزیمت کا پہلو بھی آپ کو نظر آئے گا اور رخصت کا پہلو بھی نظر آئے گا۔ اور آپ کا سابقہ کویسچن ہی یہ تھا کہ رخصت اختیار کرنے میں کیا کیا نقصانات ہیں، اور حضرت نے جو ارشاد فرمایا تھا اس میں بھی اسی کے اوپر ایک کلام ہو چکا ہے کہ اگر خواص بھی رخصت کا ہی ہمیشہ معاملہ اختیار کریں، جیسے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر چاہتے تو یزید کی بڑھتی ہوئی قوت کے سامنے رخصت کا معاملہ اختیار کرنے کے بعد خاموش اختیار کر سکتے تھے، تو پھر کمزوری یہ پیدا ہوگی کہ ہمیشہ حق کے باطل کے مقابلے میں حق، اگر بڑے لوگ بھی رخصت کا پہلو لیتے رہیں گے تو وہ حق باطل کبھی کم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کا راستہ رکے گا نہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برائی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے اگر اس کو روکا نہ جائے، تو اس لیے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ وہ رخصت کے پہلو کو نظر انداز کر کے عزیمت اختیار کریں، چاہے اس میں اپنے لیے کتنے ہی مشقت کا پہلو کیوں نہ ہو۔ یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذمہ داری کو محسوس فرمایا، اگر آپ اس وقت رخصت اختیار کرتے تو آپ قابل ملامت نہیں تھے کیونکہ وہ اجازت شرع پر عامل تھے، لیکن آپ نے عزیمت کو اختیار کیا تو یزید، نہ صرف یزیدی قوتیں اس طریقے سے جو بھی کسی بھی دور میں رہی ہیں وہ ان کی بےخ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جب ایک اچھی مثال آپ قائم کر لیں گے تو ہر دور میں ایسے لوگ کھڑے ہوں گے آپ کو رول ماڈل بنا کر، اور ہمیشہ باطل کو نیچا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ اس وقت رخصت اختیار کر لیتے تو یہ ایک مثال بن جاتی، اور ہر دور میں پھر صاحب اقتدار ہوں یا علماء طبقہ ہو، مفتیان کرام کا طبقہ ہو، یا وہ لوگ جو ایک لیڈرشپ کی صلاحیت رکھتے ہیں، لوگوں کو اپنے پیچھے چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ امام حسین کی مثال بنا کے رخصت اختیار کرتے اور ہر جگہ باطل غالب آتا رہتا۔ اس لیے وہ وقت کی ایک اہم ضرورت تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا یقینی سی بات ہے اپنی نفسانی خواہش کے تابع نہیں کیا، آپ کو کوئی حکومت کا لالچ نہیں تھا، آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، اپنے حیات طیبہ میں ہی جنتی نوجوانوں کو سردار قرار دے دیا ہے، جس کو وہ سرداری حاصل ہو جائے تو وہ دنیا کی مال و متاع کے اوپر تو توجہ ہی نہیں کرتا، لیکن آپ نے یہ مناسب سمجھا، اور حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ازلی فیصلہ تھا جو آپ کے ساتھ کار فرما تھا کہ آپ نے عزیمت کو اختیار کیا، اور قیامت تک کے لیے ہر باطل سے ٹکرانے والے حق کے لیے ایک راستہ کھول دیا۔ لوگ اب اس رول ماڈل کو دیکھ کر ہر دور میں ایسا ہوتا رہے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں، میں کسی کا نام لیے بغیر کہتا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو باطل سے ٹکرا کے اسے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے اگر کسی کی محنت کار فرما ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے مجاہدین کی ہے۔ کیا کہنا، بہت خوبصورت جواب عنایت فرمایا آپ نے۔ اب آتے ہیں مفتی عبداللہ نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ تاریخ اسلام میں رخصت کے حوالے سے جو مثالیں موجود ہیں، تو میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام اور امت کے جمیع افراد کو اپنی مبارک زندگی میں دونوں طرح کے اسوہ مبارک دیے، عزیمت کا بھی اور رخصت کا بھی۔ رخصت بہی معنی کہ جس میں سہولت و آسانی ہو، اس پہلو کو اختیار کیا جائے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ما اختیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما او کما قالت رضی اللہ عنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کسی معاملے میں اختیار دیا جاتا اور اس کی دو جہتیں ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سے آسان کو اختیار فرماتے، ما لم یکن اثمن، جب کہ اس میں گناہ نہ ہو، گناہ کا پہلو نہ ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسانی کو، سہولت کو دیکھتے تھے تاکہ لوگ جو ہے
تمام مشکل معاملات کو، مشکل احکامات کو دیکھ کر دین سے بد دل نہ ہو جائیں، اس اعتبار سے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مبلغین بھیجے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو یمن کی طرف بھیجا، تو فرمایا یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا۔ یعنی اگر کسی معاملے میں آسانی ہو، سہولت ہو، کہ فضیلت اس میں ہے، عظیمت اس میں ہے کہ آپ 3 دفعہ اعضائے وضو کو دھوئیں، جب آپ وضو کریں تو جو آپ کے اعضاء ہیں 3 مرتبہ دھوئیں، لیکن رخصت اس میں ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ بھی دھوئیں تو یہ بھی جائز ہے، تو یہ جواز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو برقرار رکھا، ایسے بھی آپ نے وضو کیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دائمی طریقہ وضو کرنے کا تھا وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھوتے تھے، تو یہ فضیلت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں جہتیں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا کی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناسازی تباہ کے باعث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر نماز ادا کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر نماز ادا اس لیے کی کہ تاکہ اگر کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آئے کہ اس کی طبیعت ناساز ہو جائے یا اس کو گرنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کوئی چوٹ وغیرہ آ جائے، تو اس کے سامنے میرا اسوہ حسنہ جو ہے وہ موجود ہو، اس کو جہاں دین پر عمل کرنے کا ثواب ملے وہیں میری سنت پر بھی عمل کرنے کا ثواب ملے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں رخصت کی مثالیں، اور عام صحابہ کے لیے بھی فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ اور اسی پہلو کو دیکھتے ہوئے فقہائے کرام، علماء کرام، محدثین وہ آسانی کے پہلو کو دیکھتے ہیں۔ تو جن صحابہ کرام نے یا بعد کے جن افراد نے رخصت کے پہلو کو اختیار کیا، تو ان کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے یہ فرمودات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرمودات موجود تھے، یا سیرت مبارکہ کے یہ اعمال جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہیں جیسے وضو کا دیگر یہ موجود تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس پہلو کو اختیار کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، رخصت ہی کا ایک پہلو ایک اور جو عہد حاضر میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، اور رخصت ہی رخصت اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں ہر عمل میں۔ کیا فرمائیں گے ہمارے رویے کیسے ہو گئے، اور ہم نے کیا اس چیز سے کس طریقے سے اپنے معمولات کو میں آسانی پیدا کر لی ہے؟ وہ تفسیر اس پہ یہ ہوگا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درج فقیحان حرم بے توفیق۔ اب یہ جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، اس کے بڑے بینرز بھی مختلف شہروں میں لگائے گئے۔ there is no compulsion in religion، دین میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ بات صحیح بھی ہے، اور جو لوگ غلط کوٹ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ غلط ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دین قبول کروانے میں کوئی جبر نہیں، گن پوائنٹ پر کسی سے کلمہ نہیں پڑھوایا جائے گا، اسلام تلوار سے قطعاً نہیں پھیلا ہے۔ یہ بہت پرانا موضوع ہے جس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ جس نے خوش دلی سے دین قبول کر لیا، اب شریعت کے احکامات کی پاسداری تو کرائی جائے گی۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے، ابو داؤد شریف کی روایت نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو جائے نہ ادا کرے تو سختی کرو۔ مراد کیا ہے؟ تاکہ جب بالغ اور نماز فرض ہو جائے تو نماز کا پابند ہو چکا ہو۔ بہت سادہ سی مثال لیجئے، ایک وہ بچہ ہے کہ جس کو ہم نے اسکول میں ایڈمیشن نہیں دلایا، وہ صبح 10 بجے اٹھتا ہے، لمبے لمبے اسے بال رکھے ہوئے ہیں، گندا رہتا ہے، کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا۔ لیکن جس بچے کو ہم نے خوشی خوشی ایڈمیشن دلایا اسکول میں، اگر 7:30 بجے اس کا اسکول لگنا ہے اور 7:32 ہو جائیں تو ماں باپ کی کلاس ہو جاتی ہے کہ صاحب یہ آپ اپنے بچے کو لیٹ کیوں لے کر آئے، اس کے ناخن بڑے ہوئے ہوں، اس کے بال بڑے ہوئے ہوں، تو پھر سرکولر بھی آ جاتا ہے۔ یہ کس بچے کے لیے؟ جس کو خوشی خوشی اس کے ماں باپ نے ایڈمیشن دلایا۔ تو جب تک اسلام قبول نہیں کیا تو اسلام قبول کروانے میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا ہے تو شریعت کے احکامات کا لاگو تو کیا جائے گا معاملہ۔ باقی رخصت میں آسانی کے الفاظ بھی آئے، خود قرآن کہتا ہے سورہ الحج کے آخر میں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے دین کے بارے میں تم پر تنگی نہیں رکھی، اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تو اللہ کے بڑے انعامات۔ پچھلی امتوں میں خاص مخصوص عبادت گاہ میں ہی عبادت کرنا، مثلا نماز ادا کرنا لازم ہوتا، ہمارے لیے اس پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے یا پانی کا استعمال کرنا تمہارے لیے مشکل پیدا کر دے گا، تم تیمم کر لو۔ وہی تیمم اگر وضو کی حاجت ہے اس کے لیے بھی کافی ہے، اور وہی تیمم اگر غسل کی حاجت ہے اس کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ نماز کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتے، مفتی صاحب نے بڑی پیاری مثال پیش کی، بیٹھ کر ادا کر لو، لیٹ کر ادا کر لو۔ تو یہ بھی اسی تسلسل میں ہے کہ اچھا بات یہ کہ آسانی وہ آسانی جو شریعت نے عطا فرمائی۔
ورنہ یہ نہ ہو جو قرآن کہتا ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورہ جاسیہ میں بھی آیا اور سورہ فرقان میں بھی آیا آیت نمبر 43 میں، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا. تو وہ آسانیاں جو نفس کی پرستش کرتے ہوئے اختیار کی جائیں وہ پھر دین نہیں ہے، وہ شیطنت کی طرف بات چلی جائے گی. لیکن جہاں دین نے سہولت عطا فرمائی وہاں دین کے عطا کردہ سہولت کو استعمال کرنا یہ بھی دین کا منشا اور تقاضا ہے. کیا کہنا مصطفیٰ، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ یہ اس سوال کا پہلے سیگمنٹ میں شجاع بھائی نے مختصر اس کو اجمالی طور پر ڈسکس کیا تھا. کچھ فرمائیے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کن کن افراد نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا؟ دیکھیں جتنے بھی ہمارے بڑے وہ لوگ کہ جو ایک رہنما کی حیثیت رکھتے تھے، ان کو اگر آپ دیکھیں گے ان میں زیادہ تر وہ لوگ نظر آئیں گے کہ جو عظیمت کا راستہ اختیار کرتے تھے. وجہ اس کی یہی تھی کہ وہ ایک ذمہ داری محسوس کرتے تھے. مثلا صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے اکثر رخصت کو نہیں بلکہ عظیمت کو اختیار کیا، چاہے اس پہ کتنی ہی مشقت کیوں نہ آئی. ایسی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں جتنے بھی افراد تھے ان میں سے اکثر عظیمت کے راستے پر رہے. لیکن ہم یہ مثال بھی دیکھتے ہیں کہ رخصت کا معاملہ بھی اختیار کیا. بہت سارے لوگ اسی دور میں تھے اور انہوں نے مصلحتاً خاموشیاں اختیار کی ہیں، شریعت نے جو ان کو رخصت دی ہے. تو عظیمت اختیار کرنے والا اگر واقعی وہ ایسا ہے کہ عظیمت اختیار کرنے کے بعد وہ ایک ایسی مثال قائم کر سکتا ہے کہ جس سے معاشرے میں نکھار پیدا ہو، بگاڑ کم سے کم ہو، ایک اچھی مثال قائم ہو جائے تو دوسروں کے لیے سبب ترغیب بن جائے گی، تو پھر وہ تو اختیار ضرور کرنی چاہیے، اس میں چاہے کتنی مشقت کیوں نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے افراد پیدا فرماتا رہے گا جو عظیمت کو ہی اختیار کریں گے، رخصت کی جانب نہیں آئیں گے. تو یہ ایک واقعی جیسے شجاع بھائی بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ عوام جو رخصت نکال لیتی ہے نا، یہ وہ از خود نہ نکالے بلکہ اس کے لیے جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں، مفتیان کرام ہیں، علماء ہیں، ان سے معلوم کریں کہ ہمیں رخصت کی اجازت ہے یا نہیں ہے. اور جو پھر اس اپر لیول پر ہیں وہ پھر رخصت کے پہلو دیکھیں نہیں اپنے لیے کہ ہم بعض اوقات نکال لیتے ہیں، وہ عظیمت پر قائم رہیں. تو یہ خلاصہ کلام یہی ہے کہ جتنے بھی آپ لوگ ایسے دیکھیں گے جو قوم کے لیڈر تھے، جو قوم کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے تھے، قوم کے لیے ایک رول ماڈل تھے، انہوں نے عظیمت کا راستہ ہی اختیار کیا. یہی وجہ ہے کہ قیامت تک کے لیے کتابیں ان کی مثالیں پیش کرتی رہیں گی اور ہر دور میں لوگ ان کے قصے پڑھ کر، ان کے واقعات پڑھ کر ہمت حاصل کر کے ہمیشہ باطل سے ٹکراتے رہیں گے. کیا کہنا. ایک مختصر سا وقفہ ہے. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے، اور آج جو ہے شہادت حق کے سلسلے کا یہ ایک اور پروگرام جس میں رخصت اور عظیمت پر بات ہو رہی ہے. مختلف گوشے رخصت کے، مختلف حوالے اور گوشے جو ہے عظیمت کے وہ بیان کر رہے ہیں. علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہیں. یقیناً یہ وہ باتیں ہیں کہ جو عام طور پر مختلف کتب میں ہم پڑھ کر کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ ARYQ TV کی یہ کوشش ہے کہ مفتیان دین، علماء حضرات اور اسکالر حضرات کی کہ وہ اس وقی مطالعے کو آپ تک پہنچایا جاتا ہے کہ جو سال ہر سال پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کے برسوں کی محنت ہوتی ہے الحمدللہ. تو آج بات ہو رہی ہے رخصت اور عظیمت کے حوالے سے. مفتی عبداللہ نورانی صاحب بہت خوبصورت کلام فرما رہے تھے. شجاع بھائی یہ فرمائیے گا عظیمت کے حوالے سے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر عظیمت کا راستہ اختیار نہ فرماتے تو ممکنہ نقصانات کیا تھے؟ کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن. یہ اگر اصل میں بہت بڑا لفظ ہو جائے گا یہاں پر، اس کا امکان نہیں تھا، بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آپ تسلسل دیکھیں، ایک طرف لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. پھر حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت، میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے. سیدنا علی والد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تسلسل ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ. ایک اور اعتبار سے جوڑیے آپ کی شہادت کو. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تمنا تھی. بخاری شریف کی روایت ہے کہ والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میری تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کیا جاؤں. ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر مجھے زندگی دی جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے زندگی دی جائے، پھر مجھے قتل یعنی شہید کیا جائے. شہادت کا رتبہ اتنا عظیم کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا. تاہم کیوں یہ معاملہ نہ ہوا اس کے دلائل علماء نے بیان فرمائے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے. سیدنا علی داماد بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سرپرستی بھی رہے. 21 رمضان المبارک کو سیدنا علی بھی شہید ہوتے ہیں. تو وہ تمنا جو رسالت میں آپ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ خاندان نبوت کے اس تسلسل کے اندر پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اسی کا تسلسل ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ سوال کہ اگر میں نے کہا وہ اگر بہت بڑا اگر ہو جائے گا، اگر بالفرض یہ معاملہ اختیار نہ کرتے سیدنا حسین تو کیا نقصان ہوتا؟ مفتی اکمل صاحب نے بڑی پیاری بات اس کے حوالے سے بیان فرما دی۔ پھر تو کوئی مثالیں نہ رہتی نا، یہ بہت عظیم مثال ہے عظیمت کی، باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے۔ جی وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کہتے ہیں نا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک جماعت تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود، ایک جماعت تھوڑی ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے تعداد اور اسلحے کے اعتبار سے، مگر وہ بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے۔ تاریخ جب بھی حق و باطل کے بارکے پر بات کرے گی تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عظمت پر ہی بیان کرے گی۔ تو اگر بالفرض یہ معاملہ پیش نہ آتا تو باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونا ایسے لوگوں کا جن کی تعداد شاید کم ہو، جن کے پاس اسباب بظاہر احوال کم ہو، پھر کوئی کھڑا نہ ہوتا باطل کے مقابلے میں۔ گو کہ یہ تسلسل ہے شہادتوں کا۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 259 مقدس صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے دین حق کے غلبے کے لیے۔ 313 ہے نا 1000 کے مقابلے میں، بدر کا مارکا بھی ذہن میں رکھیے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غلبہ دین حق کو برقرار رکھنے میں 4 میں سے 3 خلفائے راشدین شہید ہوتے۔ 18 ذی الحجہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور 21 رمضان مبارک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ یہ ہے غلبہ دین کے بعد اس کے غلبے کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اس کے تسلسل میں جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ ان کے نانا جو نظام عطا کر گئے اور والد محترم جس کو برقرار رکھ گئے، اس نظام کے مزاج کے اندر ڈیویشن ہو رہی ہے، دڑاڑے پڑ رہی ہیں، وہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں اس باطل کے مقابلے میں۔ تو یہ وہ مثال ہے بات کے ادوار کے لیے بھی کہ شاید تمہاری تعداد یا چاہے تمہاری تعداد کم ہو، تمہارے پاس اسباب کی فراہمی کم ہو، مگر ان مثالوں کو سامنے رکھ کر تم نے کھڑا ہونا ہے حق کا ساتھ دینے کے لیے اور باطل کا مقابلہ کرنے۔ کیا کہنا ہے، کیا فرمائیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو پہلی بات تو یہ کہ یا تو ہاتھ سے روکو اگر قوت ہے، یا پھر یہ کہ اس کو زبان سے برا کہو، یا پھر یہ کہ اسے دل سے برا جانو۔ تو عظیمت کا جو راستہ ہے وہ پہلے درجے میں آتا ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی ہاں، دیکھیں اس میں شرح تو اس کی یہی بیان کی ہے کہ یہ عام آدمی کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس میں قدرت اور طاقت اور ہمت ہے، وہ تبلیغ دین کرے گا، سامنے والا اس سے جھگڑا کرے گا یا اس کو شاید مار بھی سکتا ہے، اور وہ اس پر عمل کر جائے اور اس کے ساتھ یہ نازیبہ سلوک ہوگا تو اس کو درجے بہت اس کے درجے میں مجاہد ہے۔ لیکن اگر وہ رخصت پر عمل کر لے کہ وہ سمجھتا ہے سامنے والا میری بات نہیں مانے گا، جھگڑا کرے گا، تو وہ رخصت پر عمل کرتے ہوئے کم از کم اس کو دل میں برا جان لے۔ یہ ایک عام آدمی کے لیے۔ اور جو ایک اور تقسیم کی ہے کہ یہ جو ہاتھ سے روکنا یہ حاکم کا کام ہے، زبان سے روکنا علماء کا کام ہے، اور دل میں برا جاننا یہ عوام کا کام ہے، یہ بھی ایک تقسیم ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ان تین کے اندر غور و تفکر کرے۔ اگر وہ عظیمت کا راستہ اختیار کر کے ایک مثال قائم کرتا ہے، بات وہی ہے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والے تھوڑے ہوتے ہیں، باطل کا ساتھ دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات باطل غالب آ کے حق کو ایسا لگتا ہے کہ مٹا چکا ہے، غالب آ گیا ہے، لیکن حقیقتاً وہ غالب آتا نہیں ہے، کیونکہ بیج کو زمین میں آپ لگاتے ہیں تبھی اس سے ایک پودا نکلتا ہے اور پھر وہ پھلدار درخت بن جاتا ہے اور پھر لوگ اس کے پھل کھاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ عموماً حق بعض اوقات دبتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ ایک ایسا پودا لگا جاتا ہے کہ جب وہ نکل کے تناور درخت بنتا ہے تو قیامت تک لوگ اس کے پھل کھاتے رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس معاملے کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اپنے اطراف میں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اور وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور کوئی اس کو سمجھاتا ہے تیری سنے گا کون بھائی، نہ کر، کیوں مرنے کے در پر ہے، تو وہ اگر اس پہ عمل پیرا ہوتا رہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور ایسا ہوتا ہے اکثر کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ساتھ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کو ایسا قائم کر دیتا ہے معاشرے میں کہ بعد والے لوگ اس پہ لکھتے ہیں، اس پہ کلام کرتے ہیں۔ جس دور میں وہ ہوا تھا وہ اتنا معروف نہیں ہوتا، اس کے بعد والے دور میں اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ پھر آگے والوں کے لیے وہ ایک رول ماڈل بن جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی تو یہ حدیث تھی نا، بالکل، اور وہ تو اس خاندان رسالت سے ہی یہ علم قیامت تک منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کیا آپ کے سامنے نہیں تھی؟ یقیناً تھی، لیکن آپ نے وہی کہ جو ذمہ داری تھی، جو ایک مثال قائم کرنی تھی، جو ایک ان کے نانا جان کا ایک طرز عمل تھا کہ یہ خاندان ہے ہی وہ جو قربانی دینے والا خاندان، اس خاندان نے قربانی دے کر دین کے لیے دین کو ہمیشہ زندہ رکھا ہے۔ وہی امام حسین نے کیا کہ
کہ عزیمت پر عمل فرمایا، زبان سے بھی روکا، ہاتھ سے روکنے میں کوشش کی، دل میں تو برا پہلے ہی جان رہے تھے، تینوں چیزوں پہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، مدینے سے مکہ تشریف لے جاتے ہیں آپ، اور مکے میں حج کے ارادے کو ملتوی کر کے عمرہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد کربلا کا رخ کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مشاورت یہ تھی کہ آپ وہاں کا سفر نہ کریں، حالات ایسے ہیں، لیکن آپ نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، تو وہ جو جذبہ تھا اور وہ دین اسلام کو بچانے اور ان تمام باطل روایات کو ختم کرنے کا جو عزم تھا، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں مختلف روایات موجود ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی اس بات کا ادراک تھا، آپ نے یہ محسوس کر لیا تھا، فراست مومنہ سے بھی آپ جانتے تھے کہ مستقبل میں میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اس نیک بندے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب وہاں سے رخت سفر باندھا تو آپ جو ہے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ بعد کے حالات کیسے مشکلات ہیں، کیسے بعد کے حالات میں میرے لیے کیسی مشکلات ہیں، کیسی دشواریاں ہیں، لیکن آپ کے پیش نظر وہ حدیث بھی ہوگی کہ جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، وفی روایہ کتاب اللہ و عطرتی، کہ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ان میں اللہ کی کتاب ہے، حبل ممدود بین السماء والارض، جو اللہ کی رسی ہے زمین و آسماں کے درمیان، اور دوسری وعطرتی اہل بیتی، میری اولاد ہے، میرے اہل بیت ہیں۔ تو اہل بیت میں اب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں، تو اب یہ حق کی پہچان تھی، حق کے نشان تھے، حق کی علامت تھی، تو اب حق جدھر یہ ہوتے ادھر حق ہوتا، تو اب یہ ان کا امتحان تھا، یہ ابتلا تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، البتہ ضرور بے ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں کمی سے، جانوں میں کمی سے، لیکن خوشخبری ہے، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ صبر و رضا کے پیکر بنے، اور انہوں نے ان سب مصائب کو، سب آفات کو، سب مشکلات کو سینے سے لگایا، ان کو سہا، اور امت کو یہ درس دیا کہ دین کے لیے جب بھی کسی قربانی کی تمہیں ضرورت پیش آئے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے لیے، دین کی بقا کے لیے، مال کی ضرورت پڑے تو مال قربان کرنا، جان کی ضرورت، اولاد کی قربانی کی ضرورت پڑے تو اولاد کو قربان کرنا، میرا اسوہ تمہارے سامنے ہے، اور اگر جان کی ضرورت پڑے تو حسین ابن علی کا اسوہ تمہارے سامنے ہے، انہیں اپنے سامنے رکھنا۔ تو آپ تو دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ تو شہید ہو گئے، لیکن ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں تو رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، ادراک نہیں کر سکتے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت پائی وہ شہادت تو آپ کے لیے مقدر تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کے صدقے میں رہتی دنیا تک حق کو غالب کر دیا، اور تا قیامت جو ہے ہمیشہ باطل کے مقابلے میں جو حق کی علامت، حق کا نشان ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات والا صفات ہوگی۔ بقول شاعر کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا کہنا شعیب بھائی، چند منٹس ہیں میرے پاس، میں چاہوں گا کہ اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے اور ان ایام میں اس پروگرام کو پیش کیے جانے کے حوالے سے اس کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے کیا کہنا؟ دیکھیے، آج ہماری نوجوان نسل سے ہم پوچھیں تو ان کی رول ماڈل کون ہیں تو وہ آپ کو تصویریں نظر آ جائیں گی باربر شاپس پر اور بیوٹی پارلر شاپس پر۔ مشرک اداکاروں اور اداکاراؤں کی تصویریں اور ان کے ہیئر اسٹائل، یہ آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رول ماڈل بنے بیٹھے ہیں۔ اور ہم نے حدیث پڑھی، ہم نے حدیث سنی کہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے جنت میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پروگرام بڑا مبارک ہے ان ایام میں جو پیش ہو رہا ہے، اور یہ مزید پروگرامز پیش ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ مغرب کا انالیسز ہے کہ کسی ملک میں تبدیلی اور انقلاب کے لیے 30% یوتھ یعنی نوجوان کی ضرورت ہوتی ہے۔ الحمدللہ مملکت خداداد پاکستان کو اللہ نے ڈبل دے رکھے ہیں، 60% آبادی ہماری یوتھ پر بلکہ اس سے زائد مشتمل ہے۔ اے کاش کہ آج کے نوجوان کو
جس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون گرم بھی اور جوش بھی مارتا ہے، یہ عظیمت کے پیکر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رہیں، اور وہ اس امت کے نوجوان کے لیے آج اگر رول ماڈل بن جائیں تو اللہ کی قسم آج بھی ہمارے ملک کے حالات اور اس امت کے حالات سنور سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت پیغام دیا آپ نے۔ میں تینوں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کروں گا، مفتی محمد اکمل صاحب، مفتی عبداللہ نورانی صاحب اور شجاع الدین شیخ صاحب۔ بہت خوبصورت کلام فرمایا آپ نے، میری اپنی معلومات میں بہت اضافہ ہوا، یقیناً ناظرین کو بہت عمدہ مواد ملا آج کے پروگرام سے اور بہت مفید معلومات آپ تک پہنچی۔ ناظرین گرامی، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اپنا گھر کا گھر لٹا ڈالا خدا کی راہ میں، اقربا قربان کر ڈالے اسی کی چاہ میں، ہر گھڑی تیرے اس انداز سخاوت کو سلام۔ اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام۔